الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا صورتحال ہوگی بروز قیامت کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو بھی گواہ لائیں گے ان ساروں کے اوپر۔ یہ جو آیت ہے یہ اس بارے میں ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء علیہم السلام اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنا، یعنی ان کی جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی اللہ کا پیغام پہنچانے کی اقوام عالم کو، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، تو ان انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا پیغام پوری طرح سے لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بروز قیامت ہمارے اوپر گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام اے اللہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے جب پڑھنا شروع کی سورۃ النساء، اور وہ یہاں یعنی اس سورت تک پہنچے، اس آیت تک پہنچے، آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیا صورتحال ہوگی، وہ کیا سماں ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی نبی جو ہے ہر امت کا بطور گواہ کے یہ گواہی دے گا بروز قیامت کہ اے اللہ میں نے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ آخری خطبہ حج میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے فرمایا تھا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ پروردگار، کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے، او کما قال۔ تو اس طرح سے قیامت کے دن یہ گواہی قائم ہوگی اس بات کی کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا تھا۔ چنانچہ آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج اب جب 14 صدیوں سے بھی زائد عرصے کے بعد اسلام کی، محمد الرسول اللہ کی، اللہ کی قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو ہم آج محمد الرسول اللہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کی وہ دی ہوئی تبلیغ، وہ احکامات، وہ قرآن، وہ کتاب، وہ اللہ کی کا پیغام جو ہے وہ آج ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور آخری نبی کے اللہ کا جو پیغام تھا وہ ہم تک پہنچایا، اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں صدیوں بعد، اور اسی طرح سے قیامت تک یہ سلسلہ اللہ کا یہ پیغام اسی طرح سے پہنچتا رہے گا۔ اللہ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اب یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اب یہ بات کہ جب ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، تو اب ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم نہ صرف اس پیغام کو خود سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
کہ بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے تمہیں ایک بات، ایک آیت بھی پہنچی ہوئی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اللہ کا پیغام ہم نے خصوصاً جو علماء امت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں، ان کی یہ خصوصی ڈیوٹی بنتی ہے، اور عمومی طور پر پوری امت کی یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا من جملہ دیگر احکامات پہ عمل کرنے کے ایک خاص تمہارا کام یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور ان کو برائی سے روکو۔ برائی سے روکنے کا جو کام ہے یہ بھی تم نے کرنا ہے، اور نیکی کا حکم بھی تم نے کرنا ہے، نیکی کا حکم بھی تم نے لوگوں کو دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ڈیوٹی ہے، یہ اب تم نے قیامت تک اس کو چلانا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے قیامت تک چلے گا۔ یہ تو ہوئی خاص ڈیوٹی علماء کی، اور عمومی ڈیوٹی عوام کی بھی ہے کہ وہ بھی دین اسلام کو سیکھیں، قرآن و حدیث کو سیکھیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان سے، اور پھر وہ بھی اسی طرح سے آگے اس کو عام کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آج عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ جناب یہ تو بس علماء کی، مولویوں کی، مدرسوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلام کو سیکھیں گے، دین کو سیکھیں گے، اور وہی اس کا پرچار کریں گے، وہی اس کی تبلیغ کریں گے، اور باقی جو عوام ہے اس کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، عوام کی بھی ڈیوٹی ہے، لیکن خصوصی ڈیوٹی علماء کی ہے، اور عوام جو ہے وہ بھی اسی طرح سے دین کو سیکھیں، کم از کم بنیادی جو مسائل ہیں، عام طور پہ ارکان اسلام ہیں، اور اسی طرح سے باقی جو دین کے بنیادی عوامل ہیں ان کو نہ صرف خود سیکھیں، عمل کریں، بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو، اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک مسلمان راعی ہے۔ راعی کا مطلب ہے کہ نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعایت کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جانا ہے۔ تو بئی طور آج یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، ہم نے قرآن کو آگے سکھانا ہے، اور کیونکہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی ڈیوٹی ہے کہ اب ہم نے اس دین کے پیغام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو وہاں ہم فیل ہو جائیں اس اپنی ڈیوٹی کے معاملے میں۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے سورۃ فرقان 19ویں سپارے میں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، عوام کی اکثریت قرآن کو نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب قرآن عربی میں ہے اور ہماری زبان مادری کچھ اور ہے، یا علاقائی یا قومی کچھ اور ہے، بئی وجہ ہم عربی جو ہے وہ قرآن کو نہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک طرح سے، نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، تو جناب دنیاوی معاملات کے لیے آپ انگلش سیکھتے ہیں، فرینچ، جرمن، اسپانش، چائنیز، دنیا جہان کی بے شمار زبانیں اس لیے سیکھتے ہیں تاکہ اچھے سے اچھے طریقے سے آپ دولت کما سکیں، ترقی کر سکیں، اور دنیا کی جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کی لینگویج آپ سیکھیں تاکہ ان کے مقابلے میں آپ بھی کھڑے ہو سکیں اور ان کے ساتھ مل کے آپ بھی دنیا حاصل کر سکیں۔
تو دنیا حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے ساری زبانیں جو بھی اس وقت بڑی بولی جانے والی ہیں انٹرنیشنلی ان کی مانگ ہے، تو سارے لوگ، سارے مسلمان ان کو سیکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ لیکن قرآن جس کے ذریعے سے جنت ملنے کا وعدہ ہے، جس کے ذریعے سے اصل زندگی کامیاب ہونی ہے، یعنی جنت کی زندگی، اس کے لیے اس کتاب کو نہیں سیکھا گیا جو عربی میں ہے قرآن، تاکہ ہم اس کو سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہم اصل جو زندگی ہے جنت کی اس کو حاصل کر سکیں گے۔ ورنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی ہے، اور ہم نے اگلی زندگی کو اہمیت ہی نہیں دی ہے، حالانکہ اصل زندگی تو وہی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ اس عارضی 150 سال کی زندگی کے لیے ہم نے دنیا جہان کی بہت ساری زبانیں سیکھ لیں اور دوسروں کو بھی وہ سیکھ کے سکھا ڈالیں، لیکن ہم نے اصل زندگی جو شروع ہونی ہے اور جو ملنی ہے، اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے جنت کی زندگی، اس زندگی میں کامیابی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ہم نے اس کتاب قرآن کی جو زبان ہے عربی، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ یہ دنیا جہان کی جو زبانیں ہیں ہم اس کو 5-10 سال میں مکمل کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کی زبان ہے یہ تو ہم ساری زندگی سیکھ سکتے ہیں، مرنے تک ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم حاصل کرتے رہو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک۔ تو یہ جو علم ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے ہی ہمیں حقیقت حال کا پتہ چلے گا، ہمیں حقیقت زندگی کا پتہ چلے گا، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں مرنے کے بعد واقعی کوئی زندگی ہے اور وہاں پہ کیا ہونا ہے۔ یہ سارا کچھ تو قرآن کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ آئے گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن عربی میں ہے تو اس کو سیکھنے کی کتنی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن اللہ کے رسول جب اللہ کی بارگاہ میں بطور گواہ کے پیش ہوں گے، اور سارے رسول ہی اللہ کی بارگاہ میں بطور گواہ کے پیش ہوں گے، کہ وہ سارے اس بات کی گواہی دیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ ہم نے اپنا پیغام، اللہ اے تیرا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر ساتھ میں جب یہ شکایت کی جائے گی کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ جب یہ رسول محمد الرسول اللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے بحیثیت قوم؟ بحیثیت قوم آج 2 بلین مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب اس معاملے میں زیرو ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو چند ان علماء تک محدود کر دیا ہے کہ انہی کا کام ہے یہ پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اور بس۔ اس کے علاوہ باقی جو مسلمان ہیں ان کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آیت اس معاملے میں اتنی سخت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت تک پہنچے، آیت نمبر 41 تک پڑھتے پڑھتے سورۃ النساء کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اب بس کرو، بس کرو، بس کرو۔ اور جب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ آنکھوں سے آنسو جاری کس لیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنی جس پہ آپ نے ان کو اسٹاپ کرا دیا آگے بڑھنے سے، کہ اے رسول فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ وہ کیا سماں ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب کے اوپر آپ کو ہم گواہ لائیں گے۔ اب کس بات کی گواہی دیں گے محمد الرسول اللہ؟ اس بات کی گواہی دیں گے نا کہ میں نے اے اللہ تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچا دیا تھا،
اپنی امت کو میں نے یہ قرآن پہنچا دیا تھا، لکھوا دیا تھا، یاد کروا دیا تھا۔ اب آگے ان کا کام تھا نسل در نسل کہ اس کو پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس کو پڑھاتے، سمجھاتے اور عمل کرتے۔ تو اب اگلی جو بات ہے وہ یہی کہ نہ پڑھا، نہ عمل کیا، نہ آگے صحیح طرح سے پہنچایا، بلکہ فرقوں میں بٹ گئے۔ ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو ہی صحیح کہتا رہا اور دوسروں کو غلط کہتا رہا۔ تو کیا ایسے جان چھوٹ جائے گی کہ جی ہم ٹھیک تھے، وہ غلط تھے، وہ غلط تھے، ہم نے یہ سنا، ہم نے وہ سنا، خود قرآن پڑھا؟ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ جب اصل کتاب موجود ہے اور دنیا جہان کی پورے مذاہب کے لوگ یہ مانتے ہیں، ہم مسلمان تو مانتے ہی ہیں نا، لیکن ساری دنیا جہان کے مذاہب کے لوگ، عیسائی، یہودی، سب مانتے ہیں کہ قرآن جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا آج بھی اسی طرح سے ہے۔ یعنی تورات، زبور، انجیل کے بارے میں خود عیسائی، یہودی اور ہم مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں بعد میں ملائی گئی، اور کئی زمانے ایسے آئے، کئی ادوار ایسے آئے کہ جن میں یہ کتابیں تینوں کی تینی، تورات، زبور، انجیل جو ہیں، یہ گم کر دی گئی اور بعد میں پھر ان کو لکھا گیا۔ تو کس طرح سے آج ان کے اندر وہ جو ہے نا ملاوٹ، یا اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے ملا دی ہیں، تو وہ خود مانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اب اصل ٹیکسٹ باقی نہیں رہا، اس میں کچھ چیزیں تو اصل ہیں اور کچھ چیزیں بعد کی ملاوٹ ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی، یعنی یہودی، عیسائی، ہندو، سب لوگ اور ہم مسلمان، یہ سب یعنی اس طرح سے روز روشن کی طرح سے یہ بات واضح ہے کہ قرآن دنیا کی واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے جیسے تھی آج بھی اسی طرح سے ہے۔ نہ تو اس کے اندر سے ایک حرف بڑھایا گیا ہے، نہ گھٹایا گیا ہے، اسی طرح سے ہے جیسی تھی۔ یہ ہے اصل میں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دیکھیں حفاظت کے کیسے اسباب پیدا کر دیے۔ آج دنیا میں یہ منافق لوگ جو خاص کر یہ جو قادیانی ہیں، یہ قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ کر کے تو اس کو جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جب ٹرانسلیٹن یعنی ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں بہت ساری باتیں، تو وہ عام مسلمان بھی جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ اس کو کھٹک جاتی ہے بات کہ یہ معاملہ کچھ غلط ہے۔ چنانچہ آئے دن ہمیں ان کی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے قرآن کے اندر اپنی طرف سے ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا جو مسلم ٹی وی ہے اس پہ وہ کس طرح سے قرآن کا درس دیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، اسی سے ان کی باتوں کو سن کے ایک عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اصل جو قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے اس کو تھامے رہے، اور جو منافقین ہمارے اندر قادیانیوں کی صورت میں گھسے ہیں اور وہ ہمارے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ وہ ہمارے دین کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہ کریں۔ بہرحال یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی صحیح طرح سے کہ جب ہم قرآن کی ان آیات کو جانیں گے کہ ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، پھر آگے لوگ جواب دیں گے کہ جی انہوں نے کیا کیا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے کہ کیا ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ قیامت کے دن پیش آنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب یعنی قیامت کے دن جو کافر لوگ ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، وہ یہ چاہیں گے
لو تسوا بہم الارض، کہ وہ مر کر مٹی ہو جائیں. کافر لوگ، رسول اللہ کے نافرمان لوگ، وہ قیامت کے دن یہ چاہیں گے کہ لو تسوا بہم الارض، کہ وہ مر کر مٹی میں مکس ہو جائیں اور ان کو زندہ نہ کیا جا سکے اور ان کو اس طرح سے حساب و کتاب کے لیے پیش نہ کیا جا سکے. قرآن مجید میں یہ موضوع اللہ نے کئی بار دہرایا ہے، جیسے سورۃ النبا میں کہ قیامت کے دن جو ہے کافر یہ کہے گا کہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مر کر مٹی ہو جاتا اور مجھے زندہ نہ کیا جاتا. تو یہاں پہ بھی یہی موضوع ہے کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بہم الارض، کہ یہ کافر، یہ رسول اللہ کے نافرمان لوگ اس دن چاہیں گے کہ مر کر مٹی ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا. اب قیامت کے دن کوئی اپنے آپ کو خودکشی سے بھی مار نہیں سکے گا، جہنم کی آگ میں جل کے بھی نہیں مر سکے گا. یہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جہنمیوں کی کھال جب جہنم میں جل کر خاکستر ہو جائے گی تو اس وقت بھی ان کو زندگی ملتی رہے گی، ان کی کھال، ان کا جسم، گوشت پوش اسی طرح سے پیدا ہوتا رہے گا، جلتا رہے گا. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل یہ عذاب جھیلتے رہیں. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے، کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ جرم نہیں کیا، اب اس کے لیے ثبوت ڈھونڈے جاتے ہیں. وہاں تو ثبوت کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، کہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، ساری چیزیں جو ہیں یہ گواہی دیں گے کہ اس بندے نے یہ کیا تھا. لہٰذا بندہ کیسے چھپا سکے گا؟ جیسے آج کے دور میں اگر کسی بندے کی ویڈیو اس کے سامنے جو ہے وہ کر دی جائے تو وہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو اس طرح سے بندے کے جو اعضاء ہیں وہ بولیں گے کہ اس بندے نے یہ کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکے گا اللہ کے سامنے سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. اس کے بعد فرمایا کہ اے مومنو، نماز کے قریب نہ جایا کرو اس وقت میں کہ جب تم نشے میں ہو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہ وہ آیت ہے جو ابتدائی طور پر نشے کی یعنی مذمت سے متعلق نازل کی گئی تھی. چنانچہ نشے کی مذمت 2 آیات میں کی گئی، اور پھر تیسری آیت میں سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ نشے کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا. تو اس طرح سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، جس میں نشے کی مذمت کی گئی، اور ہر قسم کا نشہ کسی بھی قسم، شراب ہو، آج کل کے ڈفرینٹ نشے آ گئے ہیں، تو کوئی بھی نشہ جو ہے وہ حرام ہے. حتیٰ کہ سگریٹ کو بھی بعض علماء نے حرام قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ سگریٹ نہ صرف خود اس بندے کو ڈیمیج کرتی ہے، اس کے اعضاء کو، اور کینسر کا سبب بنتی ہے. اور کینسر کے جو ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 99% جو کینسر کا سبب ہے وہ سگریٹ یا اس ٹائپ کا جو بھی دھواں آپ لیتے ہیں کسی بھی حقے سے یا سگریٹ سے یا سگار سے یا جیسے بھی، تو 99% جو سبب ہے کینسر کا وہ یہ سگریٹ ہے، اور 1% جو ہے باقی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہر قسم کا نشہ جو ہے وہ حرام ہے. اور پھر یہ کہ یہ سگریٹ یا سگار یا حقہ یا جو بھی یہ دھوئیں والی چیزیں ہیں، یہ نہ صرف اس بندے کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ اس کے سراؤنڈنگ میں اس کی فیملی، جیسے کوئی بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے، اس کے آگے پیچھے اس کی فیملی کے افراد بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. جہاں مارکیٹ میں کسی جگہ بس میں وغیرہ پبلک پلیس پہ وہ پیتا ہے
تو وہاں پہ وہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ یہ زہر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ یعنی قومی مجرم ہے۔ یعنی اس طرح سے یہ بندہ جو سگریٹ پیتا ہے یہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو نشہ ہے ہر قسم کا اس کو حرام کر دیا۔ آیت نمبر 90 میں سورۃ المائدہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے خمر کو، یعنی شراب کو۔ اب شراب جو ہے وہ کیوں حرام ہے؟ نشہ اس کے اندر، ورنہ تو وہ پانی ہے، بنی ہوئی انہی چیزوں کی ہے جو عام ہم کھاتے پیتے ہیں، تو اس کو جب خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے تو وہ نشہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نشہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے باقی چیزیں، جوا ہے، سٹا ہے، پانسے ہیں، اور اس طرح سے جتنے بھی یہ یعنی غلط کام ہے شیطانی، ان سب کو منع کر دیا گیا ہے۔ فاجتنبوہ لعلکم، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بہرحال اس آیات میں جو ہے وہ ابتدائی مذمتی حکم ہے، اور اس کے بعد جیسے میں نے بتایا آیت نمبر 90 سورۃ المائدہ میں مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا ہے ہر قسم کے نشے کو۔ آگے فرمایا ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی تم اس حالت میں نماز پڑھو کہ جب تم جنبی ہو یا تم جو ہے وہ تمہیں غسل کی ضرورت ہے جنبی حالت میں، یعنی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم جو ہے وہ باتھ روم سے آئے ہو، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے جو ہے مباشرت کی ہے عورتوں سے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرو کہ تیمم کر لو پاک مٹی سے، یا کوئی بھی جو جل کر راکھ نہیں ہوتی ہے چیز، اور یا خاص کر مٹی گرد وغیرہ کسی گتے کے اوپر بھی پڑی ہے، دیواروں پر پڑی ہے کسی قسم کی، جیسے آج کل آرٹیفیشل دیواریں ہوتی ہیں گتے کی ہوتی ہیں اس طرح کی، تو ان کے اوپر بھی پڑی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہاتھ مار کے جو ہے تیمم کر لیا جائے۔ یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ نہا نہیں سکتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ بیماری ہے یا پانی نہیں مل سکتا ہے یا جو بھی اس طرح کی معقول کوئی عذر ہے، تو پھر تیمم کر لیا جائے۔ ادروائز بہرحال پاکیزہ ہو کر، نہا دھو کر، اچھی طرح وضو کر کے جو ہے نماز پڑھی جائے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور تو اس لیے فرمایا کہ جب تم تیمم کرو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک جو ہے وہ تیمم کر لو۔ تو تیمم کا جو طریقہ ہے کہ وہ اس پتھر کے اوپر یا چونے کے اوپر یا مٹی کے اوپر یا دیوار کے اوپر ہاتھ مار کے تو چہرے پر مل لیا جائے، اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ کوہنیوں تک جو ہے وہ پورے بازو جو ہیں یہ کوہنیوں تک جو ہیں ان پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ اس طرح سے یہ تیمم ہو جائے گا، اور اس طرح سے تیمم کرنے کے بعد جو ہے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے اور سارے کام جو ہے وہ کر سکتا ہے، وہ یعنی گویا وہ وضو ہو جاتا ہے، بندہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے اور بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو، معافی مانگ لیا کرو، توبہ طائب ہو جایا کرو، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔